वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। उमर अयूब बोले पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया। हामिद रजा ने पार्लिमानी इत्तेहाद पर पीटीआई से तशक्कुर का इजहार किया। तहरीक इंसाफ इंतखाबी दंगल के बाद पार्लिमानी कश्ती लड़ने के लिए तैयार। पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बताया इत्तेहाद का फैसला इत्तेफाक़े राय से किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सबकी कंसेंसस से और सबके मशवरे से, क्योंकि ये हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है और हमारा जो पहले एक दूसरे के साथ कंसेंसस था वो इस मुल्क के लिए था, इसकी डेमोक्रेसी के लिए था। पीटीआई की जानिब से वजीर आजम के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब बोले पीटीआई के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिदा हो, हम किसी किस्म की फिरकावारियत नहीं चाहते। हम लोग पाकिस्तान में किसी किस्म की फिरकावारियत या इस तरह की चीज नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं यूनिटी, के पूरी कौम मुत्तहिद हो, बेहतर तरीके से चले। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने पार्लिमानी इत्तेहाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से तशक्कुर का इजहार किया। उनका कहना था कि ये इत्तेहाद अब से नहीं है, ये 7-8 साल पहले से है। इत्तेहाद को आप ये समझें कि ये अब से नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। इलामा राजा नासिर ने पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इत्तेहाद को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि वो मुकम्मल तौर पर बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का 5वां दौर दोनों जमातों के दरमियान 5वां दौर मिनिस्टर इनक्लेव में इसाक डार की रिहाइशगाह पर हो रहा है। इजलास में हुकूमत साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना और पंजाब में इक़्तिदार में शराकत दारी के उमूर पर गौर। दोनों जमातों में आज हतमी मामलात हतमी मराहिल में दाखिल होने का इम्कान। इसी पर मजीद तफसीलात देंगे ऑन शराजी। जी ऑन बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का 5वां इजलास इस वक्त मिनिस्टर इनकलेव में इसाक डार की रिहाइशगाह पर जारी है। और इस इजलास की बात करें तो इस इजलास में हुकूमत साजी और उसके साथ साथ पंजाब और मरकज में किस अंदाज में दोनों पार्टियां आगे चलेंगी, इस पर मुशावरत की जा रही है। गुज़िश्ता जो चौथा इजलास हुआ था उसमें जो चीज़ें तय की गई थी, दोनों जानब से जो राब्ता कमेटियां हैं उन्होंने अपनी आला लीडरशिप से उस पर हदायत ली है और अब ज़राए बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है चीज़ें तय हो चुकी हैं और इसमें आज कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी मुतवक्किल है। इस हवाले से जो है हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए से जो बात हुई है उनका ये कहना है कि काफ़ी हद तक चीज़ें आप आगे बढ़ चुकी हैं। जो पहले एक डेडलॉक दोनों जमातों के माबैन पैदा हुआ था वो डेडलॉक ही अब ख़त्म हो चुका है और सिर्फ मरकज़ नहीं बल्कि पंजाब और बलोचिस्तान का मामला सूबाई मुशावरत की जा रही है। अब जब ये इजलास खत्म होगा तो बाकायदा तौर पे जो दोनों जमातों के रहनुमा हैं वो मीडिया से इसके फैसलों जो फैसले होंगे उनसे मीडिया को आगाह करेंगे। जी शुक्रिया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद से इनकार कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा परवेज खटक की जमात के बारे में कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। बानी पीटीआई ने मुलाकात में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से कोई भी अलायंस खारिज अज इम्कान करार दिया था। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह के करम से अपने दम पर हुकूमत बनाएगी। पीटीआई बानी पीटीआई के नाम पे अवाम के दिए गए मैंडेट और तहरीक इंसाफ के नजरिया की हिफाजत करेगी। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात, इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात, जमीयत उलमा इस्लाम मौजूदा सूरत हाल में क्या सोच रखती है, मुस्तकबिल में लाइहा अमल क्या होगा। इससे मुतल्लिक नुमाइंदा सच न्यूज़ आखिल बाखरी ने मरकजी रहनुमा JUI और साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि मज़ीद लाहे अमल जो है हम सामने रखेंगे, वो गुफ्तगू आपको भी सुनाते हैं। सर ये बताएं कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन होने के बाद भी धांधली के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रही हैं, हुकूमत साजी का अमल आगे नहीं बढ़ रहा है, वजह क्या है? 2018 के इंतखाबात थे,
2024 کے انتخابات کو دیکھ کر میرے خیال میں لوگ بھول گئے کہ 2018 میں بھی کچھ ہوا تھا، اور ایسے انتخابات کے نتائج پر ظاہر ہے کہ پھر جو جعلی طور پر جیتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، یا جو لوگ صحیح معنوں میں جیتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ اب ملک کا کیا بنے گا۔ اصل بات تو جیتنے کا نہیں ہے کہ کس نے کتنی سیٹیں نکالی ہیں، اصل بات ہے کہ سسٹم کیسے بچایا جا سکے، جمہوریت کو کیسے مستحکم کیا جا سکے، ملک کو سیاسی طور پہ کیسے استحکام دیا جا سکے، معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہونے جا رہی ہے اس کو کیسے بچایا جا سکے۔ اب اس کے لیے سب پریشان ہیں، اور پھر ہر پارٹی کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے کہ وہ تنہا حکومت بنائے۔ تو بظاہر تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MQM ان کے درمیان مشاورت چل رہی ہے، اب دیکھیں کہ اس چیلنج کو کون قبول کرتا ہے۔ اچھا سر، جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ عمران خان پر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگاتے تھے، لیکن اب جو ہیں تحریک انصاف کے ساتھ بھی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اب لوگوں کا، بالخصوص داندلی کے معاملے پر، تو آگے مل کے آپ بڑھ سکتے ہیں سیاسی معاملات پر تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیے، ایک قدر مشترک ہے ہمارے درمیان، اور وہ قدر مشترک بات یہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر اگر مشترکہ لائے عمل بنانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے فضا بنانا پڑے گا۔ ہمارے ہاں اب تک ایسی فضا نہیں بنی کہ ہم PTI سے کوئی اشتراک عمل کریں۔ بس ٹھیک ہے، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ حکومت سازی میں حصہ نہیں لیں گے، حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اور حلف اٹھا کے پارلیمنٹ میں بھی کردار ادا کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کردار ادا کریں گے۔ اور ہم نے پہلے بھی عمران خان کی حکومت کے خلاف بھی تحریک چلائی، تو 2.5-3 سال تو ہم بالکل بھی اکیلے تھے، اس کے بعد PDM بنی۔ تو اب بھی الحمدللہ ہمیں اسٹیٹ پاور حاصل ہے کہ ہم اگر دھاندلی کے خلاف تحریک شروع کریں تو ہم کر سکتے ہیں، اور جو حکومت بنے گی اس کو جام کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے جمعیت علماء اسلام فے کو اس سسٹم سے باہر رکھا گیا ہے عام انتخابات میں؟ دیکھیے، وہ سسٹم سے ہمیں بھلا باہر رکھے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جمعیت علماء اسلام چاروں صوبوں میں ایک مضبوط طاقت رکھتی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ آخری میرا سوال یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کون بن رہا ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا تو ڈیمانڈ ہے کہ چیئرمین سینٹ PP سے ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ جماعتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، چونکہ ہم نہ حکومت کا حصہ ہے نہ حکومت سازی میں شامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ نشستیں لینے والے آزاد امیدوار حکومت سازی کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ اس وقت صوبے میں مجموعی سیاسی صورتحال کیا ہے، جانتے ہیں اویس محمود سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں عام انتخابات 2024 کا مرحلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ابھی سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ مشاوروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جبکہ اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی جائے تو عام انتخابات 2024 میں سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جو ہے وہ آزاد امیدوار ہے، اور آزاد امیدوار جو ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ بات کی جائے جماعت اسلامی کی تو ان کے ساتھ بھی مشاورت کی جا رہی ہے، جبکہ JUI مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اتحاد کی جو ہے وہ مشاورت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو پارلیمنٹیرین ہے PTI پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی جو ہے وہ اتحاد کرنے کی جو ہے وہ مشاورت کی جا رہی ہے، جبکہ اسی طرح علماء کرام جو سنی کونسل کے ساتھ بھی جو ہے وہ اتحاد کرنے کی مشاورت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ نشستیں لینے والی آزاد امیدوار بھی جو ہے وہ اس جوڑ توڑ میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، جبکہ آزاد امیدوار کے پاس ایک میجارٹی 2/3 میجارٹی جو ہے وہ ان کے پاس نشستیں ہیں، جبکہ سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو امین علی گنڈا پور جو ہے وہ سب سے مضبوط امیدوار ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے لیے
ان کی طرف سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اسی طرح جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد اگر جس پارٹی میں جو ہے وہ مشاورت اختیار کریں گے یا ان جس جماعت کے ساتھ جائیں گے تو ایک قوت کے ساتھ جو ہے وہ ابھر کے آئے گی. جبکہ بات کی جائے تو سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرتے ہیں جماعت کے ساتھ تو ان کے پاس ریزرو سیٹیں بھی جو ہیں وہ آ جائیں گی. جبکہ اگر نہیں کرتے تو ریزرو سیٹوں سے جو ہے ان کو محروم ہونا پڑے گا. اسی شکریہ طرح ویس. چین کی کامیاب انتخابات پر پاکستان کو مبارکباد. چینی ترجمان کے مطابق پاکستان میں عام انتخابات مستحکم اور ہموار طریقے سے منعقد کیے گئے. ایک قریبی اور دوست ہمسایہ کے طور پر چین پاکستانی عوام کے انتخابات کا مکمل احترام کرتا ہے. چینی ترجمان سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان قریبی دوست اور ہمسایہ ملک ہے. چین پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے اور پاکستان کی آنے والی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے. چین پر امید ہے کہ پاکستان کی متعلقہ جماعتیں انتخابات کے بعد سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں گی. پاکستان کی متعلقہ جماعتیں انتخابات کے بعد سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں گی. چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کو تیز کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی امید رکھتا ہے. دونوں ممالک کے عوام کے فائدے کے لیے نیا دور شروع کیا جائے گا. یقین ہے کہ پاکستان میں متعلقہ فریق یکجہتی پر قائم رہ سکتے ہیں اور متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں. ارکان اسمبلی کے حلف اور حکومت سازی کے معاملے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. الیکشن ڈے کے بعد 21 دن کے اندر آئینی طور پر اسمبلی اجلاس طلب کرنا لازم ہے. مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن ہوتے ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا جائے گا. پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. اگلے 72 گھنٹے میں اجلاس اسمبلی بھیج دی جائے گی. پنجاب اسمبلی کے طلب کردہ اجلاس میں ارکان کا حلف، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات. الیکشن کمیشن کی جانب سے قائم خصوصی کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. راولپنڈی ڈویژن کے 6 ڈی آر اوز نے اپنے بیان انکوائری کمیٹی کو قلم بند کروا دیے ہیں. ڈی آر اوز کی جانب سے سابق کمشنر کے الزامات کی تردید کی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی خصوصی کمیٹی تحقیقات کے دوران راولپنڈی ڈویژن سے قومی اسمبلی کے 13 اور صوبائی اسمبلی کے 26 حلقوں کے ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند کرے گی. کمیٹی کے اجلاس میں سابق کمشنر راولپنڈی کے بیان کا ٹرانسکرپٹ حاصل کرنے کے لیے پیمرا کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا جائے گا. نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنکی نے کہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے معاملہ پر اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے. الیکشن کمیشن بھی معاملے پر کارروائی کر رہا ہے. وزارت پارلیمانی امور قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی سمری وزیر اعظم کو بھجوائے گی. صدر سے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی جائے گی. جو کمشنر کا معاملہ ہے اس پر ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے اور الیکشن کمیشن بھی اس پہ پروسیڈنگ کر رہا ہے. تو ہمیں اپنے اداروں پہ اور اپنے جو نظام ہے اس پر اعتماد کرنا چاہیے. تاریخیں دینا میرا کام نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق جیسے ہی الیکشن کمیشن سرکاری لسٹ جاری کر دے گا اور پارٹیز کی پوزیشن سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد وزارت پارلیمانی امور ایک سمری موو کرے گی وزیر اعظم کے لیے اور صدر صاحب سے درخواست کریں گے کہ اجلاس بلایا جائے. سپریم کورٹ نے انتخابات قلعدم قرار دینے کے کیس میں درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ درخواست دائر کی خبریں لگوائیں اور پھر پیش نہیں ہو رہے. درخواست گزار نے عدالت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. عدالت ایسی ساز باز کی اجازت نہیں دے سکتی. سہرش خان کی رپورٹ دیکھیے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. درخواست گزار کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ یہ کوئی مذاق ہے. پہلے درخواست دائر کرو پھر عدالت آؤ ہی نہیں. درخواست دائر کی خبریں لگوائیں اور پیش نہیں ہو رہے. یہ کیسا مذاق ہے؟ دوران سماعت عدالتی اسٹاف کی جانب سے بتایا گیا کہ نوٹس کی تعمیل نہیں ہو سکی. عدالتی عملے نے کہا کہ درخواست گزار سے نوٹس کی تعمیل کے ذریعے بذریعہ فون اور ایڈریس پر رابطہ کرنے کی کوشش کی. چیف جسٹس نے کہا کیا یہ
یہ درخواستیں شہرت کے لیے دائر کی جاتی ہیں؟ میڈیا پر درخواست ریلیز کر دو پھر غائب، ہم اس کیس کو سنیں گے۔ جسٹس مسرت ہلانی نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے درخواست ٹیلی ویژن کے ذریعے دائر ہوئی تھی۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان علی صاحب کو پیش کیجیے جس طریقے سے بھی ہو، کل یہ کہیں گے میں نے درخواست واپس نہیں لی، ایسا نہیں چلے گا، ہم کیس سنیں گے۔ ساری دنیا میں درخواستیں دائر ہوتی ہیں، ان کو کال کریں، طلب کریں، متعلقہ SHO سے بات کریں، کیس کیا ہے تو آئیے چلائیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ عام طور پر درخواست دائر ہوتے ہی میڈیا پر جاری نہیں ہو جاتی، درخواست گزار سے بذریعہ فون دوبارہ رابطہ کریں۔ اس طرح سے سپریم کورٹ کا مذاق نہیں بنایا جا سکتا۔ کیا پتہ درخواست گزار نے خود درخواست فائل کی بھی ہے یا نہیں۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو متعلقہ SHO کے ذریعے درخواست گزار کو پیش کرانے کا حکم دے دیا اور کہا کہ کیس کی سماعت آج ہی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے رجسٹرار آفس کو بھی درخواست گزار سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی اور سماعت میں مختصر وقفہ دے دیا۔ وقفے کے بعد سماعت ہوئی تو عدالت نے کہا کہ درخواست پر اعتراضات عائد کیے گئے تھے۔ درخواست کی اہمیت کے پیش نظر اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ درخواست گزار کے دیے گئے ایڈریس پر نوٹس بھیجا گیا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ درخواست گزار کے دیے گئے موبائل نمبر پر بھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ آج عدالتی کارروائی کے دوران بھی کوئی پیش نہیں ہوا۔ عام حالات میں درخواست گزار کیس واپس لینے کا مجاز ہوتا ہے۔ موجودہ کیس میں صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے عدالتی عمل کا استعمال کیا گیا۔ عدالت نظام انصاف کی اس قسم کے استحصال کی اجازت نہیں دے گی۔ 12 فروری کو درخواست دائر ہوئی۔ درخواست دائر ہونے سے قبل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں تشہیر کی گئی۔ درخواست گزار نے درخواست دائر کر کے شہرت حاصل کرنے کے بعد درخواست واپس لینے کے لیے ایک اور درخواست دائر کی۔ درخواست گزار نے عدالت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ عدالت ایسی ساز باز کی اجازت نہیں دے سکتی۔ درخواست گزار کو ایک اور موقع فراہم کرتے ہیں۔ معمول کے علاوہ متعلقہ SHO کے ذریعے عدالتی نوٹس کی تعمیل کرائی جائے۔ وزارت دفاع کے ذریعے بھی نوٹس کی تعمیل کرائی جائے۔ کیس کی سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عذرداریوں سے متعلق اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں ٹرمینلز قائم کر دیے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں انتخابی ٹرمینل کے لیے نام اب تک موصول نہیں ہوئے ہیں۔ ٹرمینل کے قیام کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو دوبارہ خط لکھ دیا گیا۔ نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ وفاق سے خیرات نہیں، اپنا حصہ مانگیں گے، ساڈا حق ایتھے رکھ، یہ میرا نعرہ ہے۔ پارٹی شمولیت کا حتمی فیصلہ بانی PTI کریں گے۔ معاشی بحران ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، نوجوان کو روزگار اور کاروبار دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ دھاندلی کا الزام لگانا ایک جماعت کا پرانا وتیرہ ہے۔ 2013 کے انتخابات کے بعد 35 پنکچر کو بنیاد بنا کر دھرنا دیا گیا۔ پنجاب میں مسلسل فساد پھیلایا جا رہا ہے، جعلی بیلٹ پیپرز کا نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا ایک بار پھر کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی عدالتی انکوائری کرانے کا مطالبہ۔ اسد کیسر کہتے ہیں فارم 45 کے مطابق جو امیدوار کامیاب ہوا ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ صوبے اور مرکز میں جو مینڈیٹ ملا ہے اس پر عوام کی آواز بنیں گے۔ جنسی زیادتی پر سرعام پھانسی کا بل پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف نے مخالفت کر دی۔ قاف لیگ نے بل کی حمایت کی۔ بل جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کی جانب سے سینٹ میں پیش کیا گیا۔ جنسی زیادتی پر سرعام پھانسی کے بل پر بحث کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینیٹر شیر رحمان نے کہا کہ سرعام پھانسی ملک میں بربریت پھیلاتی ہے اور پیپلز پارٹی نے ریپ پر سزائے موت کی مخالفت کی تھی۔ پولنسنگ بہتر کریں نہ کہ سزائے موت کے قوانین۔ انہوں نے کہا کہ سزائے موت میں دنیا میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش، موسم پھر سے سرد ہو گیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل کھل کر برسنے لگے۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں بھی بارش، گلیات، نتیا گلی، ڈونگا گلی اور ایوبیا میں برفباری، ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ملک بھر میں بارش، برف باری اور سردی کی پھر انٹری۔ شہر اقتدار میں فروری میں دسمبر کے مناظر، جھاڑے کی جھڑی لگ گئی، دعائیں رنگ لے آئیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل برس پڑے، لگاتار گرتی بوندوں نے ہر شے کو نکھار دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش جاری ہے۔ بادل برسنے کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ گلگت بلتستان، بالائی چترال اور لوئر چترال میں شدید برف باری جاری۔ چترال شہر میں تقریباً 4 انچ برف پڑ چکی ہے۔ پہاڑی مقامات میں برف باری
तेज से हर मंजर सफेद नजर आ रहा है। बर्फबारी के बायस लवारी टनल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। सियाहती मकामात पीर चनासी, गंगा चोटी, टोली पीर की राबिता सड़कें बंद हो गयी। बारिश बर्फबारी अगले 2 रोज तक मजीद जारी रहने का इम्कान है। गोपस में दर्जा हरारत -4, लेहा, कलाम -3, बगरोट और हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारिश और बादलों की आंख मचोली ने इस्लामाबाद के मौसम को मजीद हसीन कर दिया। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में मजीद 24 घंटे बारिश की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद से सूफी यूसुफजई रिपोर्ट करेंगी। इंतजार खत्म हुआ। इस्लामाबाद में बादल रहमत बरसी तो शहरे इक़्तिदार के रहने वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मौसम आजकल बहुत पिछले 2-3 दिन से बहुत खुशगवार हुआ है। लास्ट टाइम जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप हो गया था डे टाइम में, बट आज जो है बहुत अच्छा मौसम हो गया, इसलिए सारे एंजॉय भी कर रहे हैं और समोसे वगैरह एंजॉय करने हैं सारे यहाँ पे। सर्द मौसम में गरम गरम पकौड़ों समोसों से इंसाफ न किया तो फिर क्या जिया। आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, हम सेल्स के लोग हैं, मार्केट विजिट पे आए हुए थे तो मौसम अच्छा लगा तो समोसा चाट खाने हैं इधर। वेदर बहुत अच्छा हुआ है और आप सारों से गुजारिश भी होगी कि आए, निकलें, बाहर घूमें फिरें। ऑल्दो इस्लामाबाद का मौसम वैसे भी अच्छा होता है, लेकिन इस दफ़ा सर्दियों की जो बारिश है वो और मज़ेदार हो गई है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग निकले हुए अपनी फैमिलीज़ के साथ। हम भी इंजॉय कर रहे हैं, विज़िट पर निकले थे तो यहाँ पर समोसे खाने पहुँच गए हम भी। मौसम का हाल बताते हैं कि इस्लामाबाद में वक्फे से बादलों की गरज बरस जारी रहेगी। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सूफी यूसुफजई, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में कत्ल होने वाले अमीर बालाज टीपू को मियानी साहब कब्रिस्तान में वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। इजलाल हैदर की रिपोर्ट देखिए। चूंकि इलाके में गुज़श्ता शब शादी की तकरीब में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें फायरिंग से शुमाली लाहौर की मारूफ शख्सियत अमीर बालाज टीपू कत्ल जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। अमीर बालाज टीपू के गार्ड्स की फायरिंग से शूटर मौके पर हलाक हो गया। हलाक शूटर की शनाख्त मुजफ्फर हुसैन के नाम से हुई, जो शेखुपुरा के नवाही गाँव का रिहायशी था। शालमी चौक में अमीर बालाज टीपू की रिहाइश गाह पर नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा अहले इलाका और अजीज वकारब की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा अदा करने के बाद मैयत को मियानी साहब कब्रिस्तान ले जाया गया, जहाँ उनके वालिद के पहलू में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। सन 2010 में मकतूल के वालिद टीपू ट्रका वाले को भी कत्ल किया गया था। नमाज जनाजा के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने मकतूल के भाई मुसअब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इजलाल हैदर, ज़ैदी, सच न्यूज़, लाहौर। दुबई में आलमी तजारती नुमाइश गर्ल फूड एग्जीबिशन 2024 का शानदार आगाज हो गया। पाकिस्तान की जानिब से हिमानी ग्रुप की भरपूर शिरकत। पाकिस्तानी मसनूआत को नुमाइश में मरकजी तवज्जो हासिल है। 5 रोज़ा आलमी नुमाइश 23 फरवरी तक जारी रहेगी। गर्ल फूड 2024 में 220 से ज़ायद ममालिक के 5600 से ज़ायद तजारती इदारे शिरकत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की 93 से ज़ायद कंपनियां नुमाइश में हिस्सा ले रही हैं। 1.5 लाख से ज़ायद अफराद नुमाइश का दौरा कर रहे हैं। आलमी तजारती नुमाइश गर्ल फूड एग्जीबिशन में पाकिस्तान की जानिब से हिमानी ग्रुप को खुसूसी अहमियत देते हुए पावर ब्रांड का स्टेटस दिया गया है और हॉल नंबर 6, जो कि दुनिया के चंद ब्रांड्स पावर ब्रांड्स के लिए मुख्तस है, में जगह फराहम की गई है, जो पाकिस्तानी सरमायाकारों की बड़ी कामयाबी और दुनिया में पाकिस्तानी मसनूआत के फरोग का मुंह बोलता सबूत है। चेयरमैन हिमानी ग्रुप मुस्तफा हिमानी का कहना है कि हिमानी ग्रुप गुज़िश्ता 18 से 20 साल से गर्ल फूड में हिस्सा ले रहा है और इसी प्लेटफॉर्म में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है और अब तक 84 से ज़ायद ममालिक में अपने मारूफ प्रोडक्ट के साथ मौजूद है। दुनिया के सबसे बड़े फूड एग्जीबिशन में चावल, सब्जियां, मशरूबात, प्रोसेस फूड, बेकरी आइटम, कॉफी, चाय, गुलाबी नमक, डेयरी,
गोश्त और इससे तैयार करदा मसनूआत, फ्रोजन फूड, सी फूड, स्नैक एंड फास्ट फूड और दीगर मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। नुमाइश में मज़कूरा अशिया के बरामद कुनिंदगान शिरकत के जरिए अपनी मसनूआत आलमी खरीदारों के सामने पेश करने के साथ साथ अपने कारोबारी मामलात तय कर रहे हैं।